جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب چیئرمین، جو آج کوشش کی جا رہی ہے، اس کا جو پورا عمل ہے، لوگوں کو زبردستی لوٹا بنانا، لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ لینا، لوگوں سے زبردستی کر کے ووٹ لینا ایک آئینی ترمیم کے لیے، لوگوں کو زد و کوب کر کے ووٹ لینا، لوگوں پر ظلم ڈھا کے ووٹ لینا، لوگوں کی بچے، بیویاں، بہنیں، بھائی، ان کو پکڑ کے ابڈکٹ کر کے مسنگ پرسن بنا کے ووٹ لینا، یہ جو عمل ہے آئینی ترمیم کا، یہ کنسنسس بیسڈ نہیں ہے، یہ لوگوں کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس پروسیس، یہ جو عمل یہ سارا ہو رہا ہے، میری نظر میں جناب چیئرمین، یہ نہ صرف جرم ہے، نہ صرف یہ آئین کے خلاف ہے، نہ صرف یہ جمہوریت کے پرنسپلز کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ یہ جو ہمیں ہمارے مذہب سکھاتا ہے، جو اسلام سکھاتا ہے، جو کرسچینٹی سکھاتی ہے، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آپ کسی کو زبردستی کر کے اس کی آمادگی نہیں لے سکتے۔ تو آج ہو سکتا ہے آپ بل پاس کرا لیں، آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہے آپ کہ کرا لیں گے، شاید کرا بھی لیں، لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں گے تو میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے سر جناب چیئرمین، جو میں آپ کو اس کی کاپی بھی پیش کروں گا، اور وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے، جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل 63A کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا، ایک پارلیمنٹری میٹنگ کی، اور پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم جو کرنے جا رہی ہے حکومت، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، اور اس پہ میں نے سارے جو ہمارے سینیٹر حضرات ہیں ان کے دستخط بھی لیے۔ یہ سائنڈ ڈاکیومنٹ ہے، تو اگر آج کوئی کوشش کرے گا ان میں سے آ کے ووٹ کرنے کا، تو ان کا ووٹ آپ کائنڈلی کاؤنٹ نہ کریں، یہ ہمارا موقف ہے۔ جناب، چونکہ یہ پروسیس جو تھا سارا وہ شروع ہی ایسا ہوا، اس کی شروعات ہی اتنی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں ہوئی کہ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پروسیس کا، اس عمل کا حصہ ہی نہیں ہوں گے۔ اور آنریبل لاء منسٹر نے کہا تو ضرور کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی، ہم اس میں بیٹھے، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنے۔ ہم ہر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، وٹنس کرنے کے لیے، تاکہ ہم شہادت دے سکیں کہ کیا پروسیس تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی میں، لیکن ہم نے اس میں شمولیت نہیں اختیار کی۔ ہم نے کوئی اپنا ایک بھی امینڈمنٹ، ایک بھی ہم نے کلوز اس میں نہیں دیا، اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں موجود تھا۔ پروسیس کا حصہ تو ہم نہیں تھے، لیکن فار دا ریکارڈ کچھ باتیں میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں، اور جو میں کہنے جا رہا ہوں جناب چیئرمین، میرے پاس کم از کم ہر سٹیٹمنٹ کے لیے جو میں سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں اس کے لیے 3 وٹنسز ہیں، اور اگر آپ چاہیں گے تو مجھے ڈاکیومنٹس بھی دے دیے گئے ہیں، تو میں اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا چاہے، اس کو کہنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تو اپنی ٹرن پہ وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر مجھے اجازت ہوگی کہ میں وہ وٹنسز بھی پیش کروں اور ڈاکیومنٹس بھی آپ کو پیش کروں۔ جناب، فار دا ریکارڈ، جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو ایک ڈاکیومنٹ حکومت نے تیار کیا یا کسی اور نے کیا، وہ وٹنسز میرے پاس نہیں ہیں، لیکن سرٹنلی حکومت کا ہی ڈاکیومنٹ تھا۔ اس ڈاکیومنٹ میں 80 سے زیادہ ترامیم تھیں، اور اس کا ایم کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا
اس کا سب سے پہلے مقصد تو بہت خطرناک تھا، بہت ہی خطرناک جناب چیئرمین، اور وہ یہ تھا کہ جو ہم سب کے بنیادی حقوق ہیں، ہمارا رائٹ ٹو لائف، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، ایون ڈیو پروسیس، فیئر ٹرائل، یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سائڈ پہ کیے جا سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے، اور اگر وہ ہمیں کسی کو اٹھا کے اریسٹ کر لیا جائے اور وہ بہانہ بنا دیا جائے جو اس شک میں تھا، شک کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں، آرٹیکل 8 میں جو ترمیم کی جا رہی تھی، اس بہانے سے اگر کسی کو اٹھا بھی لیا جائے تو یہ بھی تھا کہ آپ کسی عدالت کے پاس بھی نہیں جا سکتے. سو یہ ایک اس کی شک تھی بڑی گمبھیر قسم کی، جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا دیکھتے ساتھ ہی کہ ایک کالا ناگ ہے. اسی طرح آرٹیکل 199 جو ہم سب کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 199 کیا ہے. آرٹیکل 199 یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی آفیشل کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم عدالت جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں جا کے ریلیف لے سکتے ہیں، اپنی استدعا پیش کر سکتے ہیں، اور ہم جو ریکویسٹ کریں وہ مل سکتی ہے. وہ بھی جو پاور تھی ہائی کورٹ کی وہ بھی ختم کی جا رہی تھی کئی معاملوں میں. اسی طرح ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی تھی، اور اس آئینی عدالت میں کیا تھا؟ اس آئینی عدالت میں یہ تھا کہ آپ اپنی من پسند عدالت بنائیں گے، اپنے من پسند ججز اس میں رکھیں گے، اور وہ عدالت کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے کام کرا لیں گے، اور بہت سارے کیسز جو آپ کے خلاف ہیں یا جو آپ کے مخالفین کے خلاف ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، جس جماعت کو میں بلانگ کرتا ہوں، عمران خان بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کیسز جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ اس قسم کی گمبھیر اور خطرناک شک تھیں اس 80+ کلازز میں جو پہلے آیا ڈاکیومنٹ. تو جب ہم نے یہ دیکھا، ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت، صرف اخباروں میں پتہ چل رہا تھا، لیکن آپ نے جو پارلیمنٹری کمیٹی کا ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے لاء منسٹر صاحب نے، اس پارلیمنٹری کمیٹی میں جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی دن سیشن بھی ساتھ کال ہوا تھا، سینٹ کا بھی